Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کا سامان ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی کوئی ایسی جگہیں، ایسی عمارتیں جو کسی کی رہائش نہیں، ہسپتال ہیں، ڈاک خانے ہیں، کوئی مختلف محکموں کے دفتر ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے بات آ رہی ہے عورتوں کی بات بعد میں اور مردوں کی بات پہلے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ساری شرم و حیا عورتوں کے لیے، نہیں، پہلے مردوں کو تلقین کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اب ایمان والی عورتوں کو بھی کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائِهِنَّ، اب یہ یعنی پردے کی بات آ رہی ہے کہ کس کے سامنے وہ اوپن ہو سکتے ہیں، یا اپنے باپ دادا کے لیے، او آبائی بولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی اپنے سسر کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، سوتیلے بچے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے لیے۔ ان نسائہن، یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں، ہر عورت کے سامنے نہیں، جان پہچان والی عورتوں کے سامنے، اس لیے کہ یعنی عورتوں کے جو معاملات ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ان نون ہیں، جن کے کریکٹر کا آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کی جو چھپی ہوئی زیب و زینت ہے اس کے بارے میں وہ گفتگو باہر جا کر سکتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو جا کر مطلع کر سکتی ہیں آپ کی اس زیب و زینت کے حوالے سے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزوں کے لیے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خدمتگاروں کے لیے مردوں میں سے جو نکاح کی حاجت نہیں رکھتے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کے ان پوشیدہ نسوانی معاملات سے واقفیت بھی نہیں رکھتے، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے زمین پر، عورتوں کو کہا گیا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو چھپی ہوئی زیب و زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے، ان کے زمین پر زور سے پاؤں مارنے کی وجہ سے ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کا کسی کو اندازہ ہو جائے، یہاں تک احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو سب اللہ کے سامنے، ایھا المؤمنون، ایسا ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو ان کا جو تم میں سے بے نکاح مرد اور عورتیں ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور ان کا جو تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے نیک ہوں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں، ہمارے جو سارے معاشرتی اصول ہیں نا ان کی بنیادیں ہل جائیں گی اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی۔ تم وہ جو نیک ہیں، وہ جو صالح ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، جو چاہے غلاموں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، غلاموں کا حق زیادہ ہے یا اولادوں کا زیادہ ہے؟ غلاموں کا حق زیادہ ہے یا اولادوں کا؟ اولادوں کا، نکاح کیا کرو ان کا۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا، نکاح کی برکت سے اللہ ان کو رزق عطا فرما دے گا۔
ہمارا سارا معاشرہ کس بنیاد پہ قائم ہے؟ جب تک اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، جب تک اتنی تنخواہ نہیں ہو جاتی، جب تک اتنے پیسے نہیں جمع کر لیتا، تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ اور کیسا عجیب سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے مفکرین اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ اہل علم بھی غور کرنے سے چلے گئے تو باقی عوام الناس کیا کرے گی؟ یعنی کیا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کر کے ہمیں دیا ہے، دجالی سسٹم۔ آپ حیران ہوں گے کہ بالکل بچپن سے ایک بچہ جب دنیا میں آیا تو انہوں نے اس کو غیر فطری چیزوں پہ لگایا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دودھ کون سا؟ ماں کا نہیں، ڈبے کا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، کچھ کھانا پینے لگے گا تو پھر کیا کھائے؟ برائلر۔ ٹھیک، ایسے اسٹیرائڈ جس کو لگائے گئے کہ بہرحال یہ کہ وہ بچے جو یعنی ایک عمر میں جا کے کسی زمانے میں بالغ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی عمر سے بہت پہلے بلوغت تک پہنچ گئے۔ 9 10 سال کی عمر کے بچے بالغ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اور اب سسٹم یہ بنا دیا ایجوکیشن کا کہ بھائی تمہارا ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی جا کے کوئی 30-32 سال کی عمر میں کم از کم، اور اس کے بعد تم جاب ڈھونڈو گے اور پھر تمہاری کوئی نوکری لگے گی اور پھر کوئی تم گھر بناؤ گے اور پھر تمہاری شادی کریں گے۔ تو اب وہ جو 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا اس کی شادی ہو رہی ہے 35 سال کی عمر میں، یعنی اس کا جو بھرپور نوجوانی کا وقت ہے وہ درمیان میں موجود ہے، اس میں اس کی خواہشات بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ٹھیک، اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ سارا اس کے لیے سسٹم جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے دجالی بنایا اور پھر اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 10 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک جو تمہارا درمیان میں بہترین زندگی کا حصہ ہے نا، اس میں ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے، ایسی پیشکش تمہیں کریں گے کہ تمہارے معاشرے میں آٹا مہنگا ہوگا اور بے حیائی سستی ہوگی۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک گھر میں کچن کا خرچہ کتنا ہے اور انٹرنیٹ کا کتنا ہے، کبھی کمپیریزن کر لیں، آپ کو اندازہ ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ معاملہ۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس فتنوں کے دور میں عوام الناس کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے نکاح جلدی کیا کریں، ورنہ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ والدین خود ہی اس کانسیپٹ کا شکار ہوئے اور انہیں اپنی اولادوں کی شادی میں ڈیلے کیا، تو بہرحال اگر ان کے اس ڈیلے کرنے کی وجہ سے اولاد کسی گناہ کے کام میں پڑتی ہے تو والدین پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ ہم انتظار کرتے ہیں اسٹیبلش ہو جائے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں، اتنا کمانا شروع ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پھر جا کے کریں گے۔ نہیں، فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بھئی ایمان کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اللہ پر اگر اتنا بھروسہ ہو۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ بڑی تنگ دستی کا وقت ہے، کیا کروں؟ کہا نکاح کر لو۔ بھئی اپنا خرچہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نکاح کر لو؟ نہیں، ہمارے جیسا تھوڑی تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر، نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا معاملات تھوڑے سے اور ٹائٹ ہو گئے، تھوڑا سا ابھی اور کام خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا نکاح کر لو، دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مسکرا رہے ہیں یہ روایت سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ فاقوں پہ بات آ گئی ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا نکاح کرو۔ اس نے تیسری شادی کی، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں اس شخص سے زیادہ بکریاں کسی اور کے پاس نہیں تھی، یعنی مال تجارت سب سے زیادہ اس کے پاس، اللہ نے ایسا غنی اس کو کیا تھا۔ پاکستانیوں کو تو مسکرانے کی بجائے سمجھ جانا چاہیے، تیسری شادی کے بعد بندہ وزیر اعظم بنتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کے اسباب نہیں پاتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو آزادی کی تحریر چاہتے ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، فَقَاتِبُوهُمْ، انہیں وہ تحریر دے دیا کرو، إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں بھلائی چاہتے ہو۔
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا، جب وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہوں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان کما لو. یعنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ کنیزیں موجود ہوں، وہ لونڈیاں موجود ہوں جو یعنی اس وقت میں ہوا کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ آپ بغیر نکاح کے اپنا ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان سے بدکاری نہیں کرا سکتے، ان کو آپ بازار میں طوائف نہیں بنا سکتے. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ انہیں مجبور کرنے پر بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اب یہ آئی آیت نور. قرآن مجید کی آیات میں بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت، اور اتنی فصیح و بلیغ مثال دی اللہ نے اس آیت. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کیسا نور ہے؟ وہ نور نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ لائٹوں میں جلنے والا، یہ چراغوں میں یہ نور نہیں. کیسا نور ہے؟ فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کو ایک مثال سے سمجھو. کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو. یہ طاق بنے ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، دیواروں کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کی شیپ ایسے رکھا کرتے تھے کہ اس کے اندر چراغ رکھا جا سکتا ہو. وہ اس طرح طاق ایک بن جاتا ہے، اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہو. وہ شیشے کی قندیل اس لیے لگائی جاتی تھی سامنے کی طرف کہ وہ آنے والی جو ہوا ہے وہ اصل میں اس چراغ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اس کی لو کو بجھا نہ سکے، لیکن وہ جو روشنی ہے وہ اس چراغ کی، اس شیشے کی قندیل سے ٹرانسپیرنٹ ہوا کرتی تھی وہ، لہذا اس شیشے کی قندیل سے وہ روشنی پھیل جائے، پورے ماحول کو روشن کر دے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ قندیل ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو. اب ذرا اس کو سمجھیں. کبھی آپ اس مثال کو سمجھنا چاہیں، ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس ہیومن اسکیلیٹن کو دیکھیں، انسانی جسم کا ڈھانچہ. اس پورے انسانی جسم کے ڈھانچے میں آپ کو ایک چیز ملے گی جو کہ اس یعنی وہ جو آگے پروٹیکٹیو لینس لگا ہوا ہے نا اس کی شیپ کی ایسے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پسلیاں ہیں آپ کی، ریبس. اور یہ کسے پروٹیکٹ کر رہی ہیں جی؟ دل کو. دل کو. یہاں اس شیشے کی قندیل سے مراد آپ کے اس ہیومن اسکیلیٹن میں آپ کے ریبس ہیں، اور اس کے اندر جو وہ جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. اور اس میں جو روشنی ہے وہ ایمان کا نور جو اللہ پر ایمان ہے. اللہ کا یہ نور ایمان والوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں روشن ہے. اور وہ کیسا ایمان ہے؟ فرمائے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ ایسا ہے ایک بابرکت درخت کے روغن سے اس کو جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کے درخت سے جو نہ مشرق میں نہ مغرب میں. اب ایک درختوں کا جھنڈ ہو بہت سارا، اور وہ ایک درخت مشرق میں لگا ہوا ہو، تو جب سورج مشرق سے نکلے گا تو سورج کی پوری روشنی وہ ابزارب کر سکتا ہے، لیکن جب سورج مغرب میں چلا جائے گا تو اس درخت تک روشنی پوری طرح نہیں پہنچ رہی. اسی طرح اگر کوئی درخت مغرب میں ہو اور سورج جب مشرق سے نکل رہا ہے تو تب روشنی اس پہ پوری نہیں آ رہی، لیکن جب مغرب کی طرف آ گیا تب روشنی اسے حاصل ہو رہی. فرمایا ایک درخت ایسا ہو لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق میں ہو اور نہ مغرب، بالکل کسی بڑے میدان میں اکیلا درخت کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج ہر طرف سے، سورج مشرق میں یا مغرب میں، ہر طرف سے سورج کی روشنی کو وہ درخت کیا کر رہا ہے؟ ابزارب کر رہا ہے. اور جو سورج کی روشنی سے انرجی حاصل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو روغن بن رہا ہے، اس کا جو تیل بن رہا ہے وہ ایسا ہے کہ انتہائی فلیمیبل ہے، بڑی جلدی آگ پکڑ لیتا ہے.
فرمایا یکاد زیتھا یضیع ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا وہ تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. وہ پورے یعنی ایسا درخت جو پورے معاشرے میں اکیلا ہی ہے. یہ ایک ہی مثال آپ کو اس کی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مکے کے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک آدمی ایسا تھا جس نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور کے علاوہ ایک آدمی ایسا تھا جس نے کبھی شراب نہیں پی. ایک آدمی ایسا تھا جس نے کبھی جوا نہیں کھیلا. ایک آدمی ایسا تھا جس نے کبھی فال کے تیر نہیں نکالے. ایک آدمی ایسا تھا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک آدمی ایسا تھا جو اخلاق کے، کردار کے اور حیا کے پیمانوں پہ پورا اترتا تھا. کون تھا وہ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورے معاشرے میں الگ تھلگ نظر آ رہا ہے. اور کیا معاملہ ہے؟ اور سورج کی روشنی، سورج کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر لمحے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے. فرمایا اتنی پیورٹی ہے اس شخص کے اندر، اتنی پیورٹی ہے، آگ اس کو چھوئے گی نہیں، آگ صرف قریب آئے گی. یہ اتنا فلیمیبل ہے کہ یہ خود آگے بڑھ کے آگ کو کیچ کر لے گا. اب سمجھیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا، یا اس نے مجھ سے وقت مانگا سوچنے کے لیے، یا اس نے مجھ سے معجزہ مانگا، بتائیں بھیا آپ نبی ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، کوئی کنکریوں میں سے کلمہ پڑھوا کے دکھا دیں، کچھ کرے پھر ہم مانیں گے آپ نبی. کو مہر نبوت دکھا دیں، یا اس نے مہلت مانگی یا اس نے معجزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہی شخص تھا جس کے سامنے جب میں نے اپنی دعوت رکھی وہ ایک لمحہ سوچے بغیر اور کوئی سوال کیے بغیر ایمان لے آیا، اور وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ پہلے ہی اتنی پیورٹی ہے، پہلے ہی اللہ نے وہ سلیم الفطرت دل دیا ہوا ہے، پہلے ہی وہ ہدایت کی روشنی تک پہنچ رہا ہے، پہلے ہی وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے. اور جیسے ہی وہ دعوت سامنے آئی فوراً ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نور علی نور، یہ تو نور پر نور ہے. ایک اس کا پاکیزہ دل، صاف ستھرا، اور اس پر پھر ایمان کا نور. نور علی نور ہو گیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اللہ کو ان مثالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے کہ تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کا نور تمہارے دلوں میں موجود ہوگا. تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. اللہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں ہے. اللہ ان کھنڈرات میں بسنا پسند کرتا ہے جو اللہ کے لیے کھنڈر ہوئے ہوں، جو عالیشان محل ہوں کسی زمانے میں اور انہیں اللہ کے لیے کھنڈر بنا دیا گیا ہو، انہیں اللہ کے لیے قربانیاں دے دے کر کھنڈر بنا دیا گیا ہو. کیا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دل ٹوٹا ہوا ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی ویلیو ہے. اس دل پہ زخم لگے ہوں گے، یہ لوگوں کی تنقید کے نشتروں سے زخمی ہوگا، اس کی ویلیو اللہ کے نزدیک بہت ہو. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ کھنڈر اللہ کا قیام ہے. فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. اب یہ ایمان کہاں سے ملے گا، یہ نور کہاں سے ملے گا، اس کا کوئی سورس بھی ہوگا، کہاں سے حاصل کریں؟ فرمایا فی بیوت، ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. یہ کون سے گھر ہیں؟ مسجد، مساجد، جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، انہیں بلند کیا جائے. اور ہم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، بلند کرنے سے مراد ہے کہ کئی ہزار فٹ کے مینار بنا دو، بس یہ مطلب ہے بلند کرنا. آپ مسجدوں کی
آسائش کریں، ان میں آرائش کا اہتمام کریں، انہیں اچھا بنائیں، خوبصورت بنائیں، صاف ستھرا بنائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اجر و ثواب ہے، اس میں شک نہیں۔ ان ترفع کا مطلب کیا ہے؟ تم انہیں اٹھاؤ، تم انہیں بلند کرو، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں بلند کرو۔ سمجھیں اس بات کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، عبادت گاہ بھی مسجد ہے، مشورہ کرنے کی جگہ بھی مسجد ہے، مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی مسجد ہے، ان کے جمع ہونے کی جگہ بھی مسجد ہے، جہاد کا مشورہ کرنا ہے اس کی جگہ بھی مسجد ہے، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے مسلمانوں کا، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی مسجد ہے، جی ایچ کیو بھی مسجد ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی مسجد ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھی مسجد ہے۔ یہ اتنی بڑی عمارتیں بنا کر اور اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مسجد تمہارا سینٹر ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں اس دور میں جو نکاح ہوا کرتے تھے ان کا بھی مرکز مسجد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوه فی المساجد، اور ان نکاح کو مسجد میں منعقد کیا کرو، مسجد میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی میں اور آپ مشورہ کرنے کسی ٹھیلے والے کے پاس بیٹھ گئے، کسی ہوٹل میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے یا مسجد میں بیٹھ گئے، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کسی بات پہ مشورہ کر رہا ہوں تو کیا اللہ کے گھر کی برکت میرے مشورے میں شامل نہیں ہوگی؟ مسجدوں میں نکاح کیا کرو، مسجدوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقدس رشتہ کوئی ہو سکتا ہے نبیوں کے بعد؟ کہاں ہوا نکاح؟ مسجد میں ہوا ہے۔ اور آپ برا نہ منائیں، بہرحال یہ اب زندگی گزر گئی ان کاموں میں، تو اس لیے یہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر عیسائیوں میں کوئی شادی ہو نا، اور اگر وہاں کے شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے؟ جا کے چرچ میں۔ ہندوؤں کی شادی ہو تو کہاں جائیں گے؟ مندر میں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یعنی وہ شادی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں اور وہاں سے کوئی آ رہا ہے، کوئی ان کا پادری ہے جو آئے گا اور وہاں آ کے شادی کرا کے ان کے گھر میں فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو شادی کرا کے آ جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا۔ وہ جو اہل علم میں سے جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، جو عالم ہے، جو دین کا علم رکھنے والا ہے، اس کی عزت ہے۔ آپ اسے آرڈر پہ بک کرا کے اپنے پاس نہیں بلا سکتے، آپ خود چل کے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا نکاح کراؤ۔ آپ آرڈر پہ بلا لیتے ہیں۔ اس شخص کی عزت کریں جس نے دین کا علم حاصل کیا، جس نے اپنی زندگی دین کے کام میں لگائی ہے، کھپائی ہے، اس کی عزت کریں۔ اللہ یہ کہ وہ خود ہی اپنی عزت کرانے والا نہ ہو۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں اسی موضوع پہ ایک دفعہ نکاح پڑھا رہا تھا، تو اس گفتگو ہو گئی، تو بعد میں میرے پاس آئے اس مسجد میں جہاں پہ یہ نکاح ہو رہا تھا۔ ہم الحمدللہ نکاح مسجد میں پڑھاتے ہیں، اس کے باہر نہیں پڑھاتے۔ وہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ مناسب یہی ہے کہ مسجد میں۔ تو وہاں ایک قاری صاحب تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کہنے لگے میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھا رہا تھا، وہاں اب جناب وہ مخلوط محفل ہے اور رقص و سرود ہو رہا ہے اور موسیقی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا مولوی صاحب چلیں آپ نے کہاں پڑھائیں؟ میں نے انہیں کہا یا اللہ کے بندوں، میں نے ذرا قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی ہے، ذرا میوزک تھوڑا 2 منٹ کے لیے بند کر لو، اور یہ ڈانس ہو رہا ہے اس کو ذرا روک لو، میں نے اللہ کی آیتیں پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب بچوں کی انٹرٹینمنٹ خراب نہ کریں، جو کرنے آئیں بس ایک کونے میں بیٹھ کے کریں، اپنے پیسے لیں اور جائیں یہاں سے۔ اور پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھ رہے ہیں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ بھائی آپ جو بندھن بنانے لگے ہیں نا، اسے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بنائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بنائیں۔ یہ مساجد ہیں جنہیں ہمارے معاشرے کی سب سے باعزت جگہ ہونا چاہیے تھا۔ ان ترفع کا مطلب صرف مینار اٹھانا نہیں ہے، ان ترفع کا مطلب ہے اپنی مساجد کو اپنے معاشرے میں عزت دیا کرو، انہیں سب سے معزز جگہ سمجھا کرو۔ محلے کی پنچایت ہو تو مسجد میں ہونی چاہیے،
मोहल्ले की यूनियन काउंसिल का दफ्तर मस्जिद होनी चाहिए। वयुज़्कर फ़ीहा इस्मुहु, और उसमें जिक्र किया जाए अल्लाह के नाम का। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, अल्लाह की तस्बीह करते हैं उन घरों में सुबह और शाम में लोग बैठकर। Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.